حضرت شیخ ابو الحسن کرشی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور شیخ علی بن حیتی رحمۃ اللہ علیہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس پاک میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی اثنا میں بغداد کا ایک تاجر ابو غالب فضل اللہ بن اسماعیل بغدادی حاضر ہوا اور حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، حضور، آپ کے نانا محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اگر کوئی شخص دعوت پر بلائے تو اسے رد نہیں کرنا چاہیے، اس لیے میں بھی آپ کو اپنے غریب خانے پر کھانے کی دعوت دینے آیا ہوں۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے اجازت مل گئی تو میں ضرور آؤں گا۔ یہ فرمانے کے بعد آپ مراقبے میں چلے گئے اور کافی دیر تک مراقبے کی حالت میں رہے، پھر اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا کہ میں ضرور آؤں گا۔ اس کے بعد غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ دعوت میں جانے کے لیے اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے۔ حضرت شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ نے دائیں طرف سے رکاب تھامی ہوئی تھی، جبکہ میں نے بائیں جانب سے رکاب کو تھام رکھا تھا۔ اس طرح ہم دونوں بھی آپ کے ساتھ اس تاجر کے گھر پہنچ گئے۔ اس کے گھر میں بہت بڑی دعوت منعقد تھی۔ اس دعوت میں بغداد کے مشہور مشائخ اعظام کو بھی مدعو کیا گیا تھا اور وہ تمام وہاں پر موجود تھے۔ اس کے علاوہ علماء کرام کی ایک بہت بڑی تعداد اور حکومت کے چیدہ افراد بھی موجود تھے۔ جب غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر پہنچے تو صاحب خانہ نے بڑی عزت افزائی کی اور آپ کے سامنے دسترخوان بچھا دیا گیا۔ دسترخوان پر انواع و اقسام کے کھانے اور دوسری طرف کونے میں ایک بہت بڑا ٹوکرا پڑا ہوا تھا۔ میزبان نے کہا، اجازت ہے، مگر غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سر جھکائے خاموشی سے تشریف فرما رہے اور کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا۔ آپ کو دیکھ کر اہل مجلس میں سے کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ وہ کھانا شروع کرتا۔ تمام اہل مجلس پر خاموشی طاری تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے میری اور علی بیتی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حکم دیا کہ وہ بڑا ٹوکرا اٹھا کر لایا جائے۔ چنانچہ ہم آپ کے فرمان کے مطابق وہ وزنی ٹوکرا اٹھا لائے اور آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اس کا ڈھکن کھولا تو دیکھا کہ اس کے اندر تاجر ابو الغالب کا بیٹا تھا، جو پیدائشی نابینا، مفلوج اور مجذوم تھا۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکے کی طرف دیکھا اور اس سے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اٹھو۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ وہ لڑکا اپنی آنکھوں سے اس طرح دیکھنا شروع ہو گیا کہ جیسے کبھی اندھا ہی نہ تھا، اور اس میں کسی بھی مرض کے کوئی آثار دکھائی نہ دیتے تھے۔ یہ دیکھ کر تمام حاضرین مجلس پر ایسا وجد طاری ہوا کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ اسی شور میں آپ وہاں سے چلے آئے اور کچھ بھی تناول نہ فرمایا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ بیٹھ کر کچھ تحریر فرما رہے تھے کہ چھت سے تھوڑی سی مٹی گری۔ آپ نے 3 مرتبہ اس مٹی کو جھاڑا، مگر چوتھی مرتبہ مٹی پھر گری تو آپ جلال میں آ گئے۔ نگاہ جلال اٹھا کر چھت کی طرف دیکھا تو نظر آیا کہ ایک چوہیا یہ کام کر رہی تھی۔ جیسے ہی آپ کی جلالی نگاہ اس پر پڑی وہ 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر آ گری۔ یہ دیکھ کر آپ نے لکھنا چھوڑ دیا اور رونے لگے۔ پوچھا گیا کہ حضور، رونے کی ایسی کون سی بات ہے؟ ارشاد فرمایا کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں کسی مسلمان کی طرف سے مجھے کوئی ضرر پہنچا تو اس کا حال بھی اس چوہیا جیسا نہ ہو جائے۔